دوستو، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور عن قریب رجب کا مہینہ ختم بھی ہونے والا ہے۔ اس میں لوگ عجیب عجیب طریقے کی خاص عبادتیں مقرر کر لیتے ہیں اور ان کو ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ رجب کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں اور اس میں شادی بیاہ کو بھی غلط سمجھتے ہیں، شادی بیاہ کرنے کو نحوست کی چیز سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں کنڈے کی رسم منائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے 27ویں شب کو شب معراج قرار دیا جاتا ہے اور اس میں خاص عبادتوں کو انجام دیا جاتا ہے۔ آئیے بہت ہی مختصر اور صحیح انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی کیا حقیقت ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ رجب کا مہینہ ہی کیا، کوئی بھی مہینہ اسلام میں منحوس نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی دن بھی منحوس نہیں ہے۔ لہذا شادی بیاہ اگر کسی بھی مہینے میں ہم کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم کسی بھی دن میں، کسی بھی وقت میں اور کسی بھی مہینے میں انجام دے سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے کنڈوں کی رسم کی، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو جو لوگ کنڈے کی اس رسم کو اپناتے ہیں، مناتے ہیں، ان سے یہ چیز پوچھنا چاہیے کہ آپ اس کنڈے کو کس بنیاد پر مناتے ہیں؟ تو ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادوں سے ہم نے یہی دیکھا ہے تو ہم بھی اسی رسم کو اپنائے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگ یوں جواب دیتے ہیں کہ 22 رجب کو یا تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے یا پھر 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی، اس بنیاد پر ہم کنڈے کی یہ رسم مناتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش تو 8 رمضان کو ہوئی تھی اور آپ کی وفات شوال کے مہینے میں ہوئی تھی۔ لہٰذا آپ کا یہ جو کہنا ہے کہ ہم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں کنڈے مناتے ہیں تو اس کی تو کوئی حقیقت نہیں رہی۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے، آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھیے۔ اصل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، کاتبین وحی میں آپ کا نام آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی قرآن کریم میں تعریف ارشاد فرمائی ہے، جو وحی کے لکھنے والے صحابہ اکرام ہیں ان کی تعریف ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت جو لوگ آپ سے دشمنی رکھا کرتے تھے، آپ سے بغض رکھتے تھے، تو انہوں نے آپ کی وفات پر مٹھائیاں تقسیم کی اور وہ مٹھائیاں آج بھی تقسیم ہو رہی ہیں۔ حقیقت اس کی یہی ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وفات ہوئی تھی اس کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو لوگ کنڈے کی اس رسم کو اپناتے ہیں، اگر انہیں اس حقیقت کا علم نہیں ہے، وہ اچھی طریقے سے اس حقیقت کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر حقیقت میں اور واقعتاً ان کے پاس کوئی صحیح جواب ہے کنڈے کی اس رسم کو منانے کا تو وہ اس کو پیش کریں۔ اگر کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے تو خدا راہ ان کو اس فضول رسم سے بچ جانا چاہیے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اب نمبر آتا ہے 27ویں شب کا۔ رجب کے مہینے میں جو 27ویں شب ہوتی ہے اس کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی۔ اس کی بنیاد پر وہ خاص طریقے کی نمازیں ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور یوں کہتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں کہ اگر 2 رکعت نماز پڑھ لی تو زندگی بھر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، ایک روزہ رکھ لیا تو ہزاروں روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ہمیں اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ معراج کی تاریخ کے سلسلے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بعض لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کو معراج ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الثانی کے مہینے میں معراج ہوئی، اور بعض لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں معراج کا کہتے ہیں، اور بعض لوگ شوال کے مہینے میں معراج کا بیان فرماتے ہیں۔ تو ہم نے کس طریقے سے یہ طے کر لیا کہ شب معراج یہ رجب المرجب کے مہینے میں ہی ہوئی اور اس رات میں خاص عبادتیں انجام دینے لگ گئے؟ ہمیں یاد رکھنا چاہیے جہاں تک عبادت کرنے کی بات ہے تو وہ تو ہم کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن میں کوئی بھی عبادت اچھی طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی کوئی خاص تاریخ مقرر نہیں ہے اور عبادات کا کوئی خاص طریقہ بھی مقرر نہیں ہے۔ امید ہے کہ رجب کے مہینے کے بارے میں بہت سی باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔